السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیوٹک بٹ بلیسڈ۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ہم بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی فل ڈے عبادت روٹین کہ میں پورے دن میں کیا کیا کرتی ہوں عبادت میں۔ میں آج کل صبح 5:20 پہ جاگتی ہوں، 5:20 پہ جاگتی ہوں، کیونکہ اس وقت بھی ابھی فجر کی نماز سٹارٹ ہونے میں 30 منٹس رہتے ہوتے ہیں۔ میں کیا کرتی ہوں کہ سب سے پہلے میں وضو وغیرہ کر کے تہجد پڑھتی ہوں، اور تہجد کرنے کے بعد میں نے کوئی بھی اگر وظیفہ وغیرہ کرنا ہو تو پھر میں وہ سٹارٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ یوزولی میں کوئی نہ کوئی وظیفہ کر رہی ہوتی ہوں، کوئی نہ کوئی چیز مجھے کرنی ہوتی ہے، اور اگر کوئی وظیفہ میں نہیں کر رہی ہوتی تو پھر اس وقت میں قرآن پاک لے کے تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں۔ یہ وقت میری روح کے لیے سب سے زیادہ سکون بھرا ہوتا ہے۔ جب سب سو رہے ہوں تب اللہ سے بات کرنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ میں جائے نماز پہ ہی سر رکھ کے جو ہے اپنی تسبیحات وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں یا وظائف وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں، اور ساتھ میں فجر کی نماز کا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہوں۔ فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ فجر کی نماز پڑھ لیتی ہوں، اور اس کے بعد جو نماز کے بعد کی تسبیحات ہوتی ہیں، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفار، یہ سب میں 33 ٹائمز پڑھ لیتی ہوں۔ اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میری یہ روٹین ہے سٹارٹ سے ہی کہ جو ہے 4 کل جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھتی ہوں، اور پھر میں آیت الکرسی جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھ کے خود پہ بھی پھونک مارتی ہوں اور اپنے بچوں پہ بھی پھونک مارتی ہوں، اور اس کے بعد اور یہ عمل میں عشاء کی نماز کے بعد بھی کرتی ہوں۔ پھر میں بیٹھ کے آرام سے تسلی سے، یہ ایک وقت ہے جس میں میں بہت تسلی سے بیٹھ کے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے سب رشتہ داروں کے لیے تسلی سے، سکون سے بیٹھ کے میں دعا مانگتی ہوں۔ اور یقین مانے پورے دن میں یہی ایک وقت ہے جب میں سکون سے عبادت بھی کرتی ہوں اور جب میں سکون سے دعا بھی مانگتی ہوں۔ اس کے بعد باقی پورا دن جو ہے وہ اتنے سکون سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا جتنا اس وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر بھی تھوڑی دیر اپنے جو وظائف وغیرہ ہیں وہ میں کرتی رہتی ہوں، کیونکہ جو ٹارگیٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ میں بعد میں دن میں بھی پڑھتی رہتی ہوں، کیونکہ میں اس کو دن کے مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کرتی ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی تقریباً میں 20 منٹس تک وظائف کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اپنی ویڈیو کی جو ایڈیٹنگ وغیرہ ہے، موسٹ آف دا ٹائم وائس اوور جو ہوتا ہے میرا، وہ میں نے اس ٹائم کے لیے رکھا ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے جب ہمارے روم میں بہت سکون ہوتا ہے اور بہت خاموشی ہوتا ہے، اور ویڈیو وائس اوور کے لیے جو ہے مجھے اسی طرح کی خاموشی چاہیے ہوتی ہے۔ بس صبح کی عبادات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے یہ ٹائم رکھا ہوتا ہے اپنی وائس اوور کے لیے اسپیسیفک۔ اس ٹائم پہ میں وائس اوور ہی کرتی ہوں، باقی کام ایڈیٹنگ کا جو ہے وہ میں دن بھر کر لیتی ہوں، اور تب تک 7 بج جاتے ہیں، تب میں اپنی بچی کو تیار کرتی ہوں اسکول کے لیے، کیونکہ 8 بجے اس کا اسکول ہوتا ہے۔ بس بچوں کو تیار کیا، ان کا لنچ پیک کر کے دیا، ان کے لیے ناشتہ وغیرہ کیا، اور پھر ان کو میں اسکول ڈراپ کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد بس دن بھر کے کام چلتے رہتے ہیں، جیسے کہ کھانا بنانا اور برتن وغیرہ دھونا، کمرے روم صاف کرنا، یہ سب۔ اور پھر اگر مجھے ٹائم مل جائے تو میں اپنی چھوٹی بچی کو لے کے واک پہ نکل جاتی ہوں، تھوڑی دیر چہل پہل کرتی رہتی ہوں، اور ساتھ میں اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کے اپنے جو وظائف وغیرہ ہوں، جو بھی میں نے پڑھنا ہو، اگر کوئی وظیفہ نہ کرنا ہو تو میں استغفار کا جو ورد ہے وہ کرتی رہتی ہوں، کیونکہ اس سے میری زندگی میں بہت چینج آیا ہے، بہت چینج۔ اگر آپ کو میری سٹوری سننی ہے استغفار کی تو میں لنکس جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ بس پھر اسی طرح دن کے باقی جو اوقات کے نمازیں ہیں وہ میں پڑھتی ہوں، جیسے کہ ظہر، عصر، مغرب، ان میں کچھ اسپیشل نہیں کرتی، وہی نماز کے بعد کی تسبیحات وغیرہ پڑھتی ہوں۔ لیکن جو عشاء کی نماز ہے اس میں بھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 3 دفعہ 4 کل پڑھتی ہوں، اور 3 دفعہ سورہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کرتی ہوں، کیونکہ مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اب میرے بچے جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں اور میں خود بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں۔ بس پھر بہت دل ریلیکس رہتا ہے، جیسے کہ ڈرائیونگ کرتے وقت یا بچے اسکول میں ہوں تب بھی دل ریلیکس رہتا ہے کہ چلو
اللہ کے حصار میں دیے ہوئے ہیں، سو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بچوں کی طرف سے. اور یقین مانیے بہت سے حادثات سے کبھی کبھی آپ نوٹ کرتے ہو کہ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم بچ جاتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ انہی کلمات کی وجہ سے ہے، تو آپ بھی اس کو اپنے روٹین میں ضرور ایڈ کیجیے گا. سو اس کے علاوہ اگر مجھے ٹائم مل جائے تو پھر میں 5-10 منٹ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتی ہوں، لیکن بچوں کے ساتھ اور زیادہ ٹائم ملنا پاسبل نہیں ہوتا. سو میں زیادہ تر وہی جو وظائف وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں کرتی ہوں. جیسے کہ اب اگر میں برتن دھو رہی ہوں تو میرے منہ میں نے عادت ڈالی ہوئی ہے، کبھی کبھی میں بھول جاتی ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے عادت ہے تو میں جو ہے وہ استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیتی ہوں. سو وہ میرے پورے دن میں چلتا رہتا ہے، جیسے ہی مجھے یاد آتا ہے تو میں وہ ورد کرنا دوبارہ سے سٹارٹ کر لیتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ باہر کی کنٹری میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو دین سکھانا بہت لازمی ہے. سو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو، جیسے اگر میں صبح ان کو اسکول لے کے جا رہی ہوں تو گاڑی میں ان کو نماز سکھاؤں گی، اور اگر ہم کہیں پہ جا رہے ہیں تو پھر میں ان کو سکھاؤں گی. اور رات کو سونے سے پہلے جب میں نماز پڑھ لوں اور میں خود تسبیحات کر رہی ہوں تو میں اپنے بچوں کو بھی عادت ڈال رہی ہوں کہ وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں وہ ساری تسبیحات، اور سونے کے وقت کی دعا میں ان کو سکھاتی ہوں. سو اس طرح سے یہ ایک ایپ ہے، اس سے بھی آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. اب یہاں پہ تو اذان نہیں ہوتی باہر کی کنٹری میں، سو یہ ایپ جو ہے یہ اذان بھی دیتی ہے، اور اس سے میں مارک بھی کرتی رہتی ہوں کہ میرے آج کے دن کی کتنی نمازیں ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس میں نے لکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں دیکھا ہے 23 ٹاسکس جو میں نے آج کے دن میں کمپلیٹ کرنے ہیں. سو وہ میں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، جیسے لسن ٹو قرآن 5 منٹس، ذکر مارننگ ریممبرنس، ذکر بیفور سلیپنگ، ذکر ایوننگ ریممبرنس. سو اس طرح سے آپ بھی اپنے لیے ٹارگیٹس رکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ ان کو پورے دن میں ٹک مارک کرتے جائیں کہ یہ چیزیں میں کر چکی ہوں. سو میں نے یہ سارے ٹارگیٹس اپنے لیے دس ایئر جو رمضان ابھی کا گزر چکا ہے ہمارا، اس رمضان میں رکھے تھے. اور پھر میں ان کو، اگر آپ اس طرح سے ٹک مارک کرتے جائیں گے تو پھر ان کو آسان ہوتا ہے کرنا، پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے کرنی تھی. اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ ٹارگیٹس اس میں ایڈ کرنے ہیں تو وہ آپشن بھی آپ کے پاس ہے، آپ اور بھی ٹارگیٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور ایک اور کام جس کو میں نے اپنی عادت بنایا ہوا ہے اور روٹین میں شامل کیا کہ مجھے جب بھی ٹائم مل جائے تو میں اپنی قضا نمازیں جو ہے وہ میں ادا کرتی ہوں. سو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قضا نمازیں جو ہیں وہ ادا نہیں کر سکتی یا قبول نہیں ہوتی، لیکن میں اس چیز پہ بیلیو نہیں کرتی. مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم کبھی کبھی کلاس میں اگر ہم نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا تھا، ہم کر لیتے تھے، لیٹ بھی اس کو کر لیتے تھے کہ شاید ٹیچر چیک کر ہی لیں، اور اکثر ہو جاتا تھا ایسے کہ ٹیچر چیک بھی کر لیتی تھیں. سو میرے مائنڈ میں بھی یہ ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے آگے، ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ ایکسیپٹ کر لیں. ابھی سے ہم ہار مار کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا کہ اللہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ہماری یہ ایفرٹ ہی اتنی پسند آ جائے کہ وہ ہماری ساری قضا نمازیں قبول کر لیں. سو اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ میری اتنے سال کی یا اتنے ٹائمز کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں گی، اور پھر میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ایئرلی بیسس پہ اور منتھلی بیسس پہ. لائک میں نے ابھی 1 سال کا سارا بنایا ہے، سارے منتھس کا. لائک کالم میں نے منتھس لکھے ہیں، اور رو میں نے ان کو فل منتھ کے ڈیز لکھے ہیں. 31 ڈیز ہیں ایوری منتھ میں. سو اس میں سے میں نے اپنے جو ہم مخصوص ایام ہے جن میں ہم نہیں پڑھتے اس کو میں نے کٹ کر لیا، پڑھنی نہیں ہے. سو پھر اس طرح سے میں نے ڈیوائڈ کیا کہ اتنی میری قضا ہے. جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں ساتھ ساتھ پرفارم کرتی ہوں، کہ کبھی ایک ٹائم کی کر لیتی ہوں. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سارے دن کی نمازیں ترتیب سے ادا کریں، یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز پہلے ادا کر لیں پورے سال کی، پھر نیکسٹ ٹائم کی نماز پورے سال کی ادا کریں. سو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.